السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس لائیو کلاس میں ہم سورۃ الفجر پڑھیں گے۔ سورۃ الفجر مکی سورت ہے، اس کی 30 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، واللام کو ہلانا نہیں، جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا، را وقف کی صورت میں ساکن ہوگا اور را پر بھی پڑی جائے گی، کیونکہ را ساکن سے پہلے جیم ساکن، اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے پر پڑا جائے گا۔ والفجر ولیال عشر، ولیا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لن تنوین کے بعد حروف حلقی کا عین آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ عشر شین کو ہلانا نہیں، را وقف کی صورت میں پر پڑی جائے گی، جب را ساکن سے پہلے شین ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے را ساکن پر پڑی جائے گی۔ ولیال عشر ملانے کی صورت میں ادغام باغنہ ہوگا۔ عشر والشفع والوتر، والشفع کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، فا پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ واللام کو ہلانا نہیں، وت اور را ساکن ہوگی وقف کی صورت میں اور موٹی بھی پڑی جائے گی۔ والشفع والوتر واللیل اذا یسر، واللیل یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، لی کو کھینچنا نہیں۔ اذا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یسر را ساکن ہوگا وقف کی صورت میں، اس لیے پر پڑا جائے گا، وہی قاعدہ جو پچھلی 3 آیات میں ہم نے بتایا۔ واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، ہل لام کو ہلانا نہیں، فی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذالک زال کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ قسم الذی، قاف کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے۔ ملذی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہجر جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا، را وقف کی صورت میں باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ را کے پچھلا حرف ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، اس لیے را ساکن وقف کی صورت میں باریک پڑھا جائے گا۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد، علم میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جب بھی کوئی حرف آ جاتا ہے تو میم پر اظہار ہوتا ہے، اس اظہار کو اظہار شفی کہتے ہیں، گناہ نہیں کرنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، اس لیے موٹا پڑا جائے گا۔ کئی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے، ف کو کھینچنا نہیں۔ الم تر کیف فعل کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ ربک را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا۔ بعاد
الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں دال ساکن پڑھیں گے، اس پر قلقلہ بھی ہوگا۔ 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے، ما کو کھینچنا نہیں، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تل لام کو ہلانا نہیں، عماد۔ می الف مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں دال ساکن ہوگا، اس پر قلقلہ بھی ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر وقف کی صورت میں کھینچ کر وقف کریں گے۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ التي یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لم میم پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، یخلق خا حروف مستعلیہ میں سے پور پڑھیں گے، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے، اس کو بھی پور پڑھیں گے، اور قاف پہ قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ مثلها الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فل لام کو ہلانا نہیں، بلا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور دال وقف کی صورت میں ساکن ہوگا، اس پر قلقلہ بھی ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، الذی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ کو کھینچنا نہیں، جاب الصخر صاد خا اور را تینوں پور پڑے جائیں گے، صاد اور خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا، بل لام کو ہلانا نہیں، واد الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں دال ساکن ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر وقف کی صورت میں لمبا کر کے وقف کریں گے، اور دال پر قلقلہ بھی ہوگا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ را پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، را ساکن ہے، باریک پڑھیں گے، وفر عون واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را اس لیے ساکن پڑھا جائے گا کیونکہ پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے، عون ذل لام کو ہلانا نہیں، او واو لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، تاد الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں دال ساکن پڑھی جائے گی، اس پہ قلقلہ بھی ہوگا، اور 3 سے 5 الف کے برابر وقف کی صورت میں کھینچ کر وقف کریں گے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ الَّذِي یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ کو کھینچنا نہیں، طغوا طا اور غین دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے پڑے جائیں گے، غو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، فل لام کو ہلانا نہیں، بلاد الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور دال وقف کی صورت میں ساکن ہوگا، اس پر قلقلہ بھی ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا را کو پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے، کاف کو ہلانا نہیں، رو
واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہل لام کو ہلانا نہیں، فس الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، دال وقف کی صورت میں ساکن ہوگا، اس پر قلقلہ بھی ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ فَصَبَّ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پور پڑھا جائے گا، علی یالین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ پر پڑھیں گے، ہم میم ساکن پر گناہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، را کے اوپر زبر ہے، پور پڑی جائے گی، بک ہے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، سوط سو واولین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، طا کے اوپر زبر ہے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے موٹا پڑا جائے گا، عذاب زال الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، با وقف کی صورت میں ساکن ہوگا، اس پر قلقلہ بھی ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ان نون مشدد پر گنہ ہوگا، ربک لبل لام کو ہلانا نہیں، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، لبل لام کو ہلانا نہیں، میو را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس زیر کو نہیں دیکھا جائے گا، اس را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کا صاد آیا ہے اس لیے را کو موٹا پڑیں گے، لبالمرصاد صاد الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، دال وقف کی صورت میں ساکن ہوگا، اس پر قلقلہ بھی ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، صاد اور الف دونوں موٹے پڑے جائیں گے، را بھی موٹا پڑا جائے گا، را ساکن کے بعد جب بھی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے اسی کلمے میں تو را ساکن موٹا پڑا جاتا ہے، ان ربک لبالمرصاد فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَأَمَّا میم مشدد پر غنہ ہوگا، لام ساکن کو ہلانا نہیں، ان نون ساکن پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف ہے اخفا کا سین آیا ہے اس لیے اخفا حقیقی ہوگا، سا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نو کو کھینچنا نہیں، اذا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اذا مب با ساکن پر قلقلہ ہوگا، تلاہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہو کو کھینچنا نہیں، ربہ را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فَأَقْرَمَهُ کیف ساکن پر قلقلہ نہیں ہوگا، اور را کے اوپر زبر ہے اس لیے موٹا پڑھیں گے، مہو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وَنَعَّمَهُ نع عین کے اوپر تشدید ہے اس کا خاص خیال رکھیں، تشدید ظاہر ہو، اور وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھیں گے، اور ملانے کی صورت میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں تو ملانا بہتر ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لو کو کھینچنا نہیں، ربی را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے، بی
مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایک کاف کو ہلانا نہیں ہے، را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے، من، نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأَمَّا میم مشدد پر غنہ ہوگا، آگے مد منفصل آ رہی ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اذا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، مب با ساکن پر قلقلہ ہوگا، تلا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہو کو کھینچنا نہیں، فقدر قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے اور را کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، علی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے، رز قہو وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھیں گے اور ملانے کی صورت میں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ فَيَقُو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لو کو کھینچنا نہیں، ربی را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے، را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے، بی مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نن نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ کلا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، بل لم بل لا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو قاف کو ہلانا نہیں، را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے، مو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ کو کھینچنا نہیں، نہ نل لام کو ہلانا نہیں، تو قریمونل لام کو ہلانا نہیں، یتیم یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں میم ساکن ہوگا، وقف بالاسکان ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تحاضون یہاں پر بڑی مد ہے، مد لازم، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، دو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ کو کھینچنا نہیں، علا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، مل لام کو ہلانا نہیں، مس سین کو بھی ہلانا نہیں، کی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا حمزہ ساکن کو تھوڑا جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے،
قلو واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ کو نتورا را کو زبر کی وجہ سے موٹا پڑھیں گے، الف مدہ بھی ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، س اک کاف کو ہلانا نہیں، لل لم تنوین کے بعد حروف یرملون کا لام آیا ہے، ادغام ہوگا بلا گنہ، لم میم مشدد پر گنہ ہوگا، اور وقف کی صورت میں ایک الف کے بعد دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حروف مدہ بنے گا، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ملانے کی صورت میں ادغام باگنہ ہوگا، أَكْلًا لَمًّا اس طرح سے ہوگا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وَتُحِبُّو واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نل لام کو ہلانا نہیں، ما الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لا کو کھینچنا نہیں، حبًا تنوین کے بعد حروف اخفا کا حرف آیا ہے اس لیے اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور میم مشدد پر گنہ ہوگا، پھر دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حروف مدہ بنے گا، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، کلا مد منفصل ہے تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اذا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، دکتل لام کو ہلانا نہیں، اوذو را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، دک تنوین کے بعد حروف اخفا کا دال آیا ہے اس لیے اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، دک تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حروف مدہ بنے گا، وقف بالابدال ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ملانے کی صورت میں ادغام باگنہ ہوگا، دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وجاء مد منفصل ہے پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور ربک را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے، واللام کو ہلانا نہیں، ملک کو کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے موٹا پڑھیں گے، تنوین کے بعد حروف اخفا کا صاد آیا ہے اس لیے اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حروف مدہ بنے گا، مد کے ساتھ وقف ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، وَجِيءَ مد متصل ہے پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یو واولین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، مَئِذٍ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے اس لیے یہاں پر میم کتنی لگا ہے، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، اس کو قلب بھی کہتے ہیں، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، بجہن نون مشدد پر گنہ ہوگا،
میم وقف کی صورت میں ساکن رہے گا، لیکن ملانے کی صورت میں میم کی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ یومئذ، یو واو لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے۔ مئذین، تنوین کے بعد حرف یرملون کا یا ہے، یہ ادغام باغنہ ہوگا۔ یتذکر، باقی کسی بھی حرکت والے حرف، یتذکر، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، رو کو پر پڑھیں گے، رل لام کو ہلانا نہیں، پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا رو۔ ان نون ساکن پر اکفا ہوگا، گناہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ سا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نو کو کھینچنا نہیں۔ وَأَنَّا، نون مشدد اور گناہ ہوگا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لَهُ الذِّكْرَى، کاف کو ہلانا نہیں، را کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے موٹا پڑھا جائے گا، ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں بھی۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا الف کھڑی زبر ہے یا کے اوپر، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لئی، یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ تنی، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ قدم، میم پر اظہار ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، تو کو کھینچنا نہیں۔ لحیاتی، یا مدہ ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وہ وقف کریں گے، یا ساکن ہی رہے گا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، واو لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے۔ مَئِذٍ، لا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ يُعَذِّبُ، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بہو مد منفصل ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ احد، وقف کی صورت میں دال ساکن ہوگا، اس پر قلقلہ ہوگا، قلقلہ بھی ہوگا، اور ملانے کی صورت میں ادغام باغنہ ہوگا۔ احدوں، و اس طرح سے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ولا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یو، واو لین ہے، تھوڑا واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سکو، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ وسا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ ہو مد منفصل ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ احد، دال وقف کی صورت میں ساکن ہوگا، اس پر قلقلہ بھی ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، یا مد منفصل ہے،
3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ایتھن نون مشدد پر گننا ہوگا، فا کو ہلانا نہیں، سو کو کھینچنا نہیں. سل، البتہ سین کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. موتو، تو پر قلقلہ بھی ہوگا اور موٹا بھی پڑا جائے گا. مَإِنَّ نون مشدد پر گننا ہوگا، وقف کی صورت میں گول تا ہا ساکن بن جائے گا، وقف بل ابدال ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. را ساکن سے پہلے عارضی زیر جب بھی آ جائے تو را ساکن پور پڑا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی عارضی زیر لگی ہے تو اس لیے را ساکن پور پڑی جائے گی. ارجعی مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الی، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور ربی کی را کو پر پڑھیں گے. ربی کی را کے اوپر زبر ہے، موٹا پڑھیں گے اور الف مدہ بھی بنتا ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. واد کو موٹا پڑھیں گے. یتم، میم مشدد پر گننا ہوگا، تنوین کے بعد حروف یرملون کا میم آیا ہے، ادغام با گننا ہوگا. را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں گول تا ہا ساکن پڑھیں گے، ہا ساکن بن جائے گا، وقف بالابدال ہوگا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. فد، ضال پر قلقلہ ہوگا، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پور پڑا جائے گا. لی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. عباد، با کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دی یا مدہ ہے، مد کی صورت میں ہی وقف ہوگا، 1 الف کے برابر. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ود، دال پر قلقلہ ہوگا، خا حروف مستعلیہ میں سے پور پڑا جائے گا. لی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جن، نون مشدد پر گننا ہوگا، تی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر وقف کی صورت میں بھی کھینچا جائے گا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم। आज की क्लास में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, गलती कोताही माफ। टेक केयर। अल्लाह।